روایت کے الفاظ ہیں کہ زندان شام ہے اور اس کے سامنے ایک آدمی کوئی عیسائی تھا جو ایک ہرنی کو شکار کر رہا تھا، کیونکہ اس کی بیوی اور بیٹی ساتھ تھے، سفر میں زیادہ راہ ختم ہو گیا تو اب کچھ تھا نہیں، کیا کروں گا، بادشاہ کو کوئی گفٹ دوں گا، کوئی ہدیہ کروں گا تو بادشاہ مجھے انعام دے گا، میں اس سے اپنے وطن واپس چلا جاؤں گا۔ اور سے سنیے گا روایت کو، چوتھے امام کی امامت پہ دلیل پیش کر رہا، جہاں سینکڑوں دلیلیں وہاں پہ ایک دلیل ہے۔ تو اس نے ایک ہرنی کو شکار کیا، ہرنی کے گلے میں رسی باندھی، میں بادشاہ کو ہرنی دوں گا، گھسیٹ کے لے جا رہا۔ بہار میں علامہ مجلسی نے اس کو نقل کیا۔ جیسے ہی بازار میں شام کے دمشق کے بازار میں دمشق میں پہنچی ہرنی رک گئے، اس نے رسی باندھ رکھی تھی، گھسیٹنا شروع کیا، ہرنی اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ ایک مرتبہ اس نے رسی ڈھیلی کی، ہرنی کو دھکیلنا شروع کیا، ہرنی دوڑتی ہوئی ایک زندان کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہوئی اور فصیح و بلیغ عربی زبان میں کہنے لگی، السلام علیک یا حجت اللہ۔ امام کو سلام کیا۔ وہ عیسائی تھا، دوڑتا ہوا آیا، آنے کے بعد اس نے دیکھا زندان میں کون ہے۔ جب وہ اندر دیکھنے لگا تو دیکھا ایک مرد ہے جس کے سر کے نیچے جلا ہوا امامہ ہے اور کچھ بیویاں ہیں اور کچھ بچے ہیں۔ جب وہ دیکھنے لگا تو امام علیہ السلام فوراً اٹھے اور قریب آئے، کہا کہ ہمارا تماشا مت دیکھو۔ اس نے کہا نہیں، میں توہین نہیں کر رہا، لیکن آپ کون ہیں کہ آپ کی وجہ سے اس ہرنی کو زبان مل گئی۔ امام نے کہا ذرا رک جا، مجھے ہرنی کی بات سن لینے دے۔ اس ہرنی نے امام سے کچھ کہا اپنی زبان میں، امام نے کہا سن، اس ہرنی نے مجھے ابھی ضمانت دی ہے کہ فرزند رسول اس آدمی سے کہیں مجھے اتنی مہلت دے دی، میں اپنے 2 بچوں کو اس پہاڑی کے پیچھے آخری مرتبہ دور پہ لاؤں، میں وعدہ کرتی ہوں میں واپس آؤں گا۔ امام نے کہا دیکھ، میں تجھے ضمانت دے رہا ہوں یہ ہرنی واپس آئے۔ اس آدمی نے عیسائی تھا لیکن اس کا اتنا ایمان تھا، اس نے کہا میں قسم کھاتا ہوں، مجھے پورا یقین ہے یہ ہرنی واپس آئے گی، آپ کی وجہ سے اسے زبان ملی، لیکن کیوں واپس آئے گی، آپ کون ہیں؟ امام نے کہا تو نے نام سنا ہے ایک آخری نبی آئے ہیں مدینے میں؟ کہا ہاں، ان کا نام محمد ہے۔ کہا تو نے سنا ہے ان کی ایک بیٹی تھی؟ کہا میں نے سنا ہے ان کی ایک بیٹی تھی، عیسائیوں سے مباہلہ میں آئی، مباہلہ کے لیے ہمارے بڑوں نے بتایا ہے، بہت مقدس بیوی ہیں، بہت پاک بیوی ہیں، ان کے آنے پہ عیسائیوں نے مباہلہ نہیں کیا۔ کہ ان کے 2 بیٹے تھے، حسن و حسین، ان کے چھوٹے موٹے بیٹے حسین کا میں بیٹا۔ ایک مرتبہ وہ رونے لگا، کہ یہ تو مسلمانوں کا شہر ہے، آپ مسلمانوں کے شہر میں گرفتار جبکہ آپ آل رسول ہیں۔ مولا نے کہا یہ لمبی داستان ہے، لمبا واقعہ ہے، رہنے دے، بس اس جانور نے مجھ سے ضمانت مانگی، جا اسے اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آنے دے۔ کہا آپ کی خاطر میں نے اس ہرنی کو آزاد کیا، آپ کو دیکھ لیا میرے لیے کافی ہے، مجھے یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے، میں آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ امام نے اس کو اسلام بتایا۔ اس نے ایک مرتبہ دمشق شہر میں اعلان کیا، او مسلمانوں، یہ یہاں باغی نہیں، تمہارے نبی کی ذریت گرفتار ہے۔ بس مجھ سے کہا گیا تھا، میرے بھائی نے، میرے بچوں نے مجھ سے کہا ذرا تفصیل سے مسائل پڑھیے گا، امام سجاد کے کچھ ایسے مسائل پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ امامت کی دلیل میں نے دی، میں تو بھی فضائل پڑھتا، مغرب بھی قریب ہے، کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ مجھے بتایا گیا کہ تابوت کی زیارت برآمد ہوگی، تو آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا۔ ایک مرتبہ اس آدمی نے کیا کیا، تمام دروازوں پہ دستک دینا شروع کی، وہ مسلمانوں گھروں سے باہر آؤ، یہ تمہارے نبی کی ذریت یہاں قید ہے، یہ جو قیدی ہے یہ تمہارے نبی کی ذریت ہے، اور وہ جو بیویاں ہیں نا وہ تمہارے نبی کی نواسیاں۔ ایک مرتبہ بغاوت ہونے لگی، سب تماشا دیکھنے لگے کہ یہ آدمی یہاں شور مچا رہا ہے، عیسائی۔ اتنے میں یزید کے کچھ سپاہی آئے، انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہا میں سب کو بتانا چاہتا ہوں یہ نبی کی ذریت ہے،
یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ تمہارے نبی کی آل ہے۔ لوگوں نے یزید کو بتایا، یزید نے کہا اسے گرفتار کر کے مار دو۔ یزید کے سپاہیوں نے اسے قتل کیا، مارا، اور کہیں دمشق سے باہر دفنا دیا، زمین میں گاڑ دیا، مار کے دفنا دیا۔ اس کی بیوی نے سنا کہ کوئی قیدی ہے جس کی وجہ سے میرا شوہر مارا گیا۔ وہ اپنی بیٹی کو لے کے، وہ خاتون اس کی زوجہ اپنی بیٹی کو لے کے پوچھتی ہوئی آئی کہ بتاؤ زندان کہاں؟ اہل بیت کے دو طرح کے زندان تھے، ایک قید خانے کے اندر، یعنی جو محل تھا وہاں اندر ایک قید خانہ تھا جہاں پہ چھت اس طرح کی بند تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سلجھائی نہیں دیتا تھا، اتنی تاریکی تھی کہ روشن دان بھی نہیں تھا۔ اور دوسرا بازار میں زندان تھا، اس کی چھت نہیں تھی، اور وہاں پہ سامنے ایک جنگلہ لگا تھا۔ یہ جو بازار میں زندان تھا وہاں پہ وہ خاتون پہنچی جہاں مولا سجاد اپنی پھوپھیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ تھے۔ خاتون آئی، کہا مجھے بتاؤ قیدی کہاں ہے؟ کہا اس مقام پہ قیدی۔ ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ کچھ بیویاں ہیں، اور مولا سجاد کہنے لگی کہ آپ کی وجہ سے ہمارا ایک ہی سہارا تھا، اسے چھین لیا۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے خاتون کو دیکھا، کہا میرے ساتھ چلو۔ ایک مرتبہ زندان کے دروازے کھلے، مولا نے اس خاتون کو لیا، جیسے ہی چلے، چند قدم چلے تھے کہ ایک قبرستان، ایک جگہ پہ پہنچے جہاں قبر تھی۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے ہاتھ اٹھایا، کہا پروردگارا میرے مسائل کا واسطہ اس خاتون کا سہارا لوٹا دے، اس کے شوہر کو لوٹا دے۔ اس خاتون نے دیکھا زمین پھٹ گئی، اور اس کا شوہر قبر سے کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا اور کہنے لگا تو نے مجھے کیوں بلایا؟ میں جنت فردوس میں چلا گیا، اس قیدی کی وجہ سے مجھے جنت میں بہت اعلیٰ مقام مل گیا۔ کہ فرشتے کہتے تھے تو نے اس کی خاطر جان دی ہے جو اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ ایک مرتبہ وہ خاتون رونے لگی، کہا میں نے گستاخی کی، کہا کہ آپ نے میرا سہارا چھین لیا۔ مولا نے کہا اب یہ نہ کہنا، ہم سہارے چھینتے نہیں ہیں، ہم سہارے عطا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے فرمایا اس مرد سے، کہا دیکھ اب واپس چلا جا، اپنی بیوی کو اپنی بیٹی کو لے اپنے شہر واپس چلا جا، یزید تجھے دوبارہ مار دے گا۔ امام واپس زندان آئے، معجزے سے گئے تھے، معجزے سے واپس آئے، اب بے شک دروازہ بند ہو جائے۔ اب سارے مدینے میں باتیں ہونے لگی، ہر آدمی کہنے لگا یزید نے ہمیں بتایا تھا باغیوں کو کربلا میں مارا، لیکن اس عیسائی نے بتایا یہ تو آل رسول ہے، یہ آل رسول کو مار دیا گیا۔ عزیزان گرامی، اس پورے دمشق شہر کے اندر بغاوت ہونے لگی، ہر آدمی باتیں کرنے لگا یہ آل رسول ہے۔ اب یزید نے دیکھا کہ کہیں بغاوت نہ ہو جائے، انہیں واپس بھیج دو۔ کہا تم واپس، اے سجاد، سید سجاد آپ واپس مدینے چلے جائیے، میں آزاد کر رہا ہوں۔ کیوں؟ جانتا تھا اگر یہ یہاں رہیں گے تو اب پورے کے پورے دمشق میں باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ اب سمجھ میں آیا یزید نے کیوں آزاد کیا تھا۔ یزید کا دل نرم نہیں ہوا تھا، وہ ملعون تھا، وہ ملعون ہی رہا۔ صرف اسے یہ خیال آ گیا تھا کہ کہیں اس کے خلاف